بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، آج ہم آپ کے سامنے قیام کے بارے میں بیان کریں گے۔ قیام کی ایک نسبت اس کے ظاہر کی طرف ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ ایک باطنی حیثیت رکھتا ہے۔ قیام کی ظاہری حیثیت کہ جو مراجع نے اس کے آداب بیان کیے ہیں، انسان حالت قیام میں یعنی سیدھا کھڑا ہو، اس شخص کے لیے سیدھا کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے کہ جو سیدھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توان اور طاقت رکھتا ہے۔ اب جب وہ تلاوت کرے گا تو اس کے پاؤں جو ہیں دونوں وہ ساتھ نہ ملے ہوئے ہوں اور ان کے درمیان کم از کم 3 ملی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ ہو اور زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ ہو۔ جب وہ قراءت کرے، سورہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکون کی حالت سے خارج نہ ہو۔ جتنی مقدار وہ حرکت میں سورہ کو یا سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، اس کو تکرار کرے، دوبارہ پڑھے، اس کا اعادہ کرے اور اس کے بعد طمانینہ سے حالت خشوع میں نماز پڑھے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔ اس کی باطنی حالت کیا ہے؟ جب انسان حالت تکبیر سے قیام میں آتا ہے تو قیام بعض روایات میں ہے کہ اس کی نسبت، اس کی مثال یہ روز محشر کی طرح خدا کے حضور میں حاضر ہونے کی طرح ہے۔ جیسے کہ انسان روز محشر خدا کے حضور میں حاضر ہوگا، یہ مثال ہے اس حالت کی، انسان کا نماز کی حالت میں قیام۔ اب جب انسان قیام کرتا ہے تو اس میں قراءت کرتا ہے۔ جب انسان قراءت کرتا ہے تو قراءت میں سورہ فاتحہ جب انسان شروع کرتا ہے تو حالت قیام میں جب انسان مؤمن نمازی اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے۔ یہ نماز میں قراءت سورہ فاتحہ کا پڑھنا خدا سے مناجات کرنا ہے۔ مناجات یعنی 2 نفر کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ 2 شخصوں کے درمیان میں، 2 نفر کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ ہے اور ایک بندے کا مالک ہے، یعنی پروردگار ہے۔ جب نمازی، جب مؤمن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس وقت پروردگار متعال اس کی آواز کو سنتا ہے، اور اس کی آواز کو سننے کے بعد نمازی کے لیے ہے کہ ذرا سا توقف کرے، ذرا سا ٹھہرے۔ جب انسان ٹھہرتا ہے تو بعض لوگ اس منزلت پر پہنچے ہوتے ہیں گویا کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، خداوند متعال کی طرف سے آواز آتی ہے، ذکرنی عبدی، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، توقف کرتا ہے، گویا کہ اس کے کانوں میں خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، ذکرنی عبدی، میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا کی طرف سے اسے سنائی دیتا ہے، حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری حمد کی۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے کے ساتھ انسان نمازی مؤمن کے کان میں یہ سنائی دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم جب انسان کہتا ہے اثنا علی عبدی، انسان بعض لوگ ایسے پہنچے ہوتے ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں قیام کی حالت میں تو سمجھتے ہیں کہ خدا ان کی نظروں کے سامنے ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب امیر مؤمنین علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے یا امیر المؤمنین یا علی، آپ نے کبھی اپنے پروردگار کو دیکھا؟ فرمایا لم اعبد ربا لم ارا، میں کبھی اس رب کی عبادت ہی نہیں کی جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ کیسے آپ نے پروردگار کو دیکھا؟ میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب انسان مؤمن نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دل کی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کو سامنے، وہ اپنے پروردگار کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا پروردگار، اس کا مالک، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے بندہ تو خداوند متعال کی طرف سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، جب بندے کی زبان سے مالک یوم الدین نکلتا ہے تو رب جلیل کی طرف سے آواز آتی ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگواری بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ روایت میں ہے کہ دوسری روایت میں ایسے ہے کہ پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے فوضا الی عبدی، میرے بندے نے میری طرف اپنے تمام امور کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو یہ ایک ایسی آیت ہے جو اس سورہ میں، سورہ حمد میں، سورہ فاتحہ میں آیت برزخیہ کہلاتی ہے۔ یعنی اس میں اس آیت سے پہلے جتنا بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک یہ خدا کی حمد ہے اور خدا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دونوں کے ساتھ ہے، بندہ بھی اس میں شریک ہے اور خدا بھی اس میں ہے۔ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے، دونوں کے لیے ہے، یعنی بندہ اور بندے کا مالک یعنی پروردگار رب دونوں اس آیت میں شریک ہیں۔ یہ آیت بندے کے لیے بھی ہے کہ کیا مطلب، پروردگار سے انسان نمازی خطاب کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اس میں مالک بھی ہے اور جو عبادت کرنے والا نمازی ہے وہ خدا سے طلب کر رہا ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ اس آیت کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک یہ سورہ بندے کے لیے ہے، بندے کے لیے۔ جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے تو گویا خدا سے وہ طلب کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو، اپنے رب کی ایسے نماز پڑھو، اعبد ربک اعبد اللہ کأنک ترا، اپنے رب کی ایسے نماز پڑھو اور اس کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ نمازی جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد تو یہاں سے ایاک نطلب، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، صرف تجھ سے اور کسی سے طلب نہیں کرتے۔ اور صرف طلب کرنا یعنی
ایاک نعبد عبادت میں صرف تیری عبادت، و ایاک نستعین صرف تجھ سے ہی طلب اور کسی سے نہیں۔ اب یہاں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے ہذہ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو بھی وہ چاہے مجھ سے سوال کرے، مجھ سے طلب کرے۔ جب نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں سے آخر تک جیسے پہلے ہم نے بیان کیا، یہ صرف بندے کے لیے ہے۔ ھذا ھو الذی لعبدی، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی میں نے اپنے بندے کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور ہدایت کر دی، اور اسے ان سے شمار نہیں کیا، ان سے بچا لیا کہ جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین ہیں۔ پروردگار متعال ہمیں حقیقی معنوں میں خدا کا بندہ بننے کی توفیق عنایت کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔